الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے اس مقدس دن اور راتوں میں مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ سکوں۔ کل کے درس میں ہم نے گفتگو کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے تعلق سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا، کافروں کے تکلیفوں پر، مشرکوں کی اذیتوں پر، کیسے کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی۔ اور آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر روزی روٹی کے معاملے میں۔ معیشت، روزی روٹی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس کا اندازہ آج کے زمانے میں مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے کہ ہم لوگ، کچھ لوگ ہیں، ان مشکل حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکون سے کھلا رہا ہے، سکون سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں پریشان ہیں، روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات میں نے چاہا کہ چلیے دل کے صبر کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزی روٹی کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے ہم سن لیتے ہیں وہ آیت جو میں نے پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تم کو فقر و فاقہ کی دھمکی دیتا ہے اور وہ تمہیں آس دلاتا ہے اور تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اس لیے ہرگز اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ مت کرو۔ یہ کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور ساتھ ساتھ شیطان تم کو فحش اور فجور کا بھی حکم دیتا ہے، گناہوں کی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم کو وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور مہربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربانی کریں گے، فضل و احسان کریں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، سبز باغات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، فناظر ما تعملون،
تم جو کچھ کرتے ہو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. فاتقوا الدنیا، دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، دنیا سے ڈرتے رہو. واتقوا النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں سے ڈرتے رہو. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ جو شروع ہوا وہ عورتوں ہی کی وجہ سے شروع ہوا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی پہلی عورت تھی. وہ چھوٹے سے قد کی تھی لیکن بڑے ایڑی والے چپل اس نے پہنے اور بڑا خوشبو لگایا اور بازار میں نکلی اور وہاں سے فتنے کا آغاز ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے الدنیا ملعونہ وملعون من فیہا، دنیا مذمت کی چیز ہے لیکن اللہ کا ذکر، عالم اور متعلم ومن والا، لیکن جو ان دونوں کا ساتھ دے. دنیا ویسے تو عمومی طور سے مذمت کی چیز ہے لیکن وہ چیزیں مذمت کی نہیں ہیں جس میں الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جس میں ہوتا ہو. کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، مجھے آپ کے سامنے آج کی اس مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، روزی روٹی کیسے چلتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مالی ولی دنیا، ارے مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، میں تو اس ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے کنارے تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے، پھر وہاں سے چل پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، بس ایک درخت کے نیچے کچھ دیر لیٹنا ہے اور پھر وہاں سے چلے جانا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی جائیداد کتنی آپ نے چھوڑی تھی. کہا دینارا ولا درہما، نہ تو سونا چاندی چھوڑا، ولا عبدا ولا امتا، نہ نوکر چاکر چھوڑے، نہ کوئی چیز چھوڑی، الا بغلتہ البیضاء، لیکن آپ کا ایک خچر تھا، وہ جانور تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہتھیار تھا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا. اللہ اللہ، اگر آج آپ تنگ دست ہیں، میں تنگ دست ہوں، تو صبر کیجئے، صبر کیجئے. ان مع العسر یسرا، ہر تنگ دستی کے بعد کشادگی آتی ہے، کشادگی آتی ہے. ایک حالت کبھی باقی نہیں رہتی، آدمی صبر کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر بیٹھتے تھے، اسی حصیر پر سو جاتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازار میں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر صرف ازار ہے، جسے ہم عام زبان میں کہیں گے لنگی. اس زمانے کا لباس احرام کی شکل کا ہوتا تھا، نیچے ایک چادر، اوپر ایک چادر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر میں نے اس حصیر کے نشانات دیکھے، اس حصیر کے نشانات پڑے ہوئے تھے. میں رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے عمر روتے کیوں، روتے کیوں ہوں؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روؤں، قیصر و کسریٰ بڑے بڑے نہروں میں
بڑے بڑے باغوں میں اور بڑے بڑے عیش کی زندگیوں میں قیصر و کسریٰ ہیں، اور فی الثمار والانہار، ان کے باغیچے ہیں، ان کی نہریں ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے، آپ اللہ کے بہت ہی محبوب بندے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کی جسم اطہر پر حصیر کا نشان پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، یا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لنا الآخرة ولهم الدنیا، اے عمر، خطاب کے بیٹے، کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ دنیا وہ لے لیں اور ہم کو آخرت مل جائے؟ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہماری نگاہوں میں آخرت ہو، دنیا تو سب کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، جس سے راضی نہیں اسے بھی دنیا دیتا ہے، لیکن آخرت اسی کو دیتا ہے جس سے راضی ہے۔ آخرت میرے اور آپ کے دل میں ہو اور اس کو پانے کی آدمی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر یہ روزی روٹی کی معاملے میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ فادروں نے کہا کہ 4 بیٹیاں اور بیٹے، کہا کہ سب کے سب انتقال کر گئے سوائے ایک بیٹی کے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے انتقال کے وقت جب وہ بچہ گود میں آخری سانسیں لے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ اپنا بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، سکرات کی حالت میں آخری سانس لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو، کوئی غلط بات نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمگین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی، روزی روٹی کی بات آتی ہے تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حدیث صحیح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک فرشتہ آیا۔ جبریل امین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آ رہا ہے، اور اس فرشتے کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس فرشتے نے آ کر کہا، ارسلنی الیک ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ آپ کو 2 باتوں میں آپشن ہے، اختیار ہے۔ آپ بادشاہ نبی ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے بندے رسول ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بادشاہ ہونا چاہیں تو آپ کو بادشاہت دے دی جائے۔ جبریل امین نے کہا، مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم تواضع والے بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ آپ بادشاہ بن جائیں، آپ کی حشمت ہو، سطوت ہو، اور زندگی میں عیش و آرام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زہد، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر اللہ کا شکر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کی بہن کے بیٹے عروہ آتے ہیں رضی اللہ عنہ اور پوچھتے ہیں، عروہ آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ عروہ عائشہ کے بہن کے بیٹے ہیں، وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ ماں، آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ کی روزی روٹی کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا، ان کننا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثلاثة اہل فی شہرین۔ وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم لوگ چاند دیکھتے تھے، یعنی مطلب ہفتوں گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایسی آسائش نہیں تھی، اتنی فراخی نہیں تھی، ہفتوں گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے تہجد کیا، انہوں نے کہا، ماں پھر تم کھاتے کیا تھے؟ تمہارے گھروں میں کھایا کیا جاتا تھا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم لوگ اسودان، دو کالی چیزیں، التمر والماء، کھجور اور پانی پر کفایت کر لیتے تھے۔ ہمارے پاس کھجور اور پانی ہوتا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت تھی۔ اور ام المؤمنین نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے چند اڑوس پڑوس کے لوگ تھے، ان کے پاس جانور تھے جس کا دودھ ہدیے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ کا پیالہ بھیج دیتے تھے، ہدیتاً تحفتاً، وہ ہم لوگ استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے وہ گھر گزرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث آپ دیکھیے، اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خندق کا موقع تھا اور وہ خندق کی جنگ کے دن تھے۔ مدینے کے اطراف بڑا سا گڑھا کھودا جا رہا تھا اور اس میں صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مل کر گڑھا کھود رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کمزور ہیں، نحیف ہیں، بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تو میں دوڑے سیدھے اپنے گھر آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اجی دیکھو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑے نحیف، بڑے کمزور لگ رہے ہیں، خالی پیٹ لگ رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اجی 2 مٹھی آٹا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، تم وہ آٹا نکالو اور اس سے روٹی بناؤ، اور میں وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دیتا ہوں۔ میں نے ذبح کر دیا اور اب میں جانے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں، کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں اور جو کچھ ہے تناول فرمائیں، کھائیں۔ تو جاتے ہوئے بیوی نے مجھے کہا، اجی دیکھو 2 مٹھی آٹا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کرنا، اور تم اتنے ہی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے جن کو یہ کفایت کر سکے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ سے کہوں گا تاکہ سارے لوگ سن نہ لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بلا لاؤں گا۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اور میں نے کچھ روٹی اور گوشت کا انتظام کیا ہے، آپ اپنے نفر کے ساتھ تشریف لا لیں۔ نفر کا اطلاق ہوتا ہے 1 سے 7 8 10 تک کے لوگوں پر۔ میں نے اس لحاظ سے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مجھ سے یہ بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جابرا قد صنع لکم، کہا کہ جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے،
فحیا حلم بکم، کہا کہ سارے کے سارے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو صحابہ بھی خالی پیٹ تھے، خندق کھود رہے تھے، اور وہاں بڑی مشقت کے دن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمت دلا رہے تھے، اور کہا کہ 1000 سے زائد کی تعداد وہاں پہنچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ایسا نہ ہو کہ توے سے روٹی اترے اور پھر وہ سالن یہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، برکت کی دعا کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنے لوگ آئے سب آسودہ ہو کر کھائے، اور جیسے جو کچھ تھا ویسے ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت تھی۔ آج ہماری عقلیں اس کو نہ مانے، اگر نہیں مانتی ہیں تو یہ صحیح معنی میں ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، عزیزوں اور ماں اور بہنوں، آدمی کو ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے، تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی ہیں تو الٹی ملٹی تعویل کرتے ہیں اور کفر کی سرحدیں پار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر یقین کرنے کی توفیق دے۔ تو یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جب بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی روٹی کی بات آئی، تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کی جاتی ہے کہ کیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سادی زندگی پر صبر کیا، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی کہ وہ اپنی زندگی میں سادگی اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کی تقدیریں اور ان کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہے۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، یعنی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ کون کتنا کمائے گا، کون کتنا کھائے گا، کون کب مرے گا، کون کب کتنی عمر جیے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ بس آدمی عمل کرے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے اس پر وہ صبر کرے۔ اور جہاں تک آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو آزمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہم نے سنی، روزی روٹی کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کیسی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وسعت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بکری کا ران بھی کھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور تنگدستی پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو آزمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، انہوں نے صبر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں صبر کیا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کو لے کر صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کی تنہائی میں صبر کیا۔ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر صبر کیا۔ تو آپ اور میں دونوں صبر کریں، زندگی کے جیسے کچھ حالات گزرتے ہیں صبر کریں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو مشکلوں کو دور کرتا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی فضیلت ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آدمی ان حالات میں جب بھی مصیبتیں آتی ہیں صبر کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صبر کیا، مچھلی کے پیٹ میں صبر کیا۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کو لے کر صبر کیا، اللہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انہوں نے دعا کی۔
اور یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ان انبیاء نے صبر کیا، مجھے اور آپ کو دعائیں سکھائیں تو آدمی صبر کرے۔ اور صبر اس معاملے میں مجھے ایک بات بتانی ہے کہ صبر آدمی کو کہاں کہاں کرنا پڑتا ہے زندگی میں، آدمی کہاں کہاں صبر کرے گا۔ کچھ وقت ہمارے پاس ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صبر حرام شہوتوں کی چھوڑنے پر، حرام کے قریب آدمی نہیں جا سکتا۔ بہت سارے کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود حرام ہے، اور بہت سارے ہیں جو کاروبار ہیں جو حرام ہیں۔ آدمی ان کے چھوڑنے پر صبر کرے، بولے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، میں اپنی اس معمولی زندگی پر صبر کروں گا، تنگ دستی پر صبر کروں گا، ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور حرام کاموں کے قریب جانے سے ڈرے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی اور اس کے لیے جنت کی بشارت بھی سنائی کی۔ اسی طرح آدمی صبر کرے گا تنگ دستی پر، یعنی زندگی میں جو مشکلات آتے ہیں، قرض کا مشکل ہے، روزی روٹی مشکل ہے، آدمی صبر کرتا ہے۔ میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کو سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی زندگی پر کیسے صبر کیا، کیسے صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے محلات کی خوشخبری دی، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کمرے دیں گے جس بات پر انہوں نے صبر کیا ہے۔ اور کبھی آپ کو مجھے صبر کرنا پڑتا ہے دعوت اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف جب ہم بلاتے ہیں تو اس پر آپ کو مجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کی راہ میں صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس راستے میں جو مشکلیں آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے۔ کل کے درس میں نے طائف کا واقعہ بتلایا، کتنے زخم میرے نبی کے جسم پر آئے ہوں گے، قدم قدم پر پتھر پڑتے تھے۔ سننے اور بولنے میں آسان سا لگتا ہے، لیکن سوچ کر دیکھیے کہ 50 سال کے دہے میں طائف کا پہاڑ نبی رحمت چڑھتے ہیں، دل زخمی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی دین کو قبول نہیں کیا، جس میں اتھر زخمی ہو رہا ہے کہ پتھر پڑ رہے ہیں، پیر خون سے شرابور ہیں، کتنی تکلیف پیارے نبی نے اٹھائی ہوگی، اس پر صبر کیا۔ اللہ کی دین کی دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، کسی کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کے جذبات مجروح ہوں گے، احساسات زخمی ہوں گے، لوگ آپ کو طعنے دیں گے، لوگ آپ کو طرح طرح کے القاب سے نوازیں گے، اس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے، آپ کا صبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح صبر ہمارے ساتھ ہے، جو کافر جو کچھ کہتے ہیں، میں یقین مانتا ہوں آج ہمارے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں میڈیا میں، لگاتار صبح شام وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پیسے لے کر ٹی وی چینلز والے، میڈیا والے صبح شام ان کا یہی کام ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، مسلمان کو بدنام کیا جائے، طرح طرح کی حربیں وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ صبح شام تمہارے خلاف مکر کریں گے، اس پر صبر کرو۔ وَاصْبِرْ، جو لوگ جو باتیں وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ وَاهْجُرْهُمْ، ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دو، اپنے اخلاق سے دنیا والوں کو جو اچھے ہیں ان کے دل جیتنے کی کوشش کرو۔ ہر بھونکنے والے کتے کا ہم جواب دینا چاہیں گے، نہیں دے سکیں گے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں۔ ہم جو اپنے حسن اخلاق سے کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، اچھے اخلاق سے لوگوں کی دل موہ لینے کی کوشش کریں، اسلام کی صحیح تصویر ان لوگوں کے سامنے پیش کریں، بتائیں کہ ارے صحیح اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں،
غریب کمزور لوگوں کو کھانا کھلائیں اور بیمار لوگوں کی تیمارداری کریں، ان کی جان بچانے کی فکر کریں، طہارت، صفائی، پاکی صفائی کا لحاظ کریں، اس پر صبر کریں، یہ بھی صبر ہے۔ الصبر علی الاذی، اور نیکی کے حکم دینے اور برائی کے روکنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کریں، جیسے اللہ نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان نے یہی بات کہا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو کچھ تم کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرو۔ اور ایک اور چیز جسے کہا الصبر عند فقد الاحبہ، کبھی زندگی کے اس سلسلے میں، کبھی میرے اور آپ کی زندگی میں اپنا کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس پر وہ صبر کریں، اس پر وہ صبر کریں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا الصبر عند فقد البصر، کسی کی آنکھ چلے جاتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت دیتے ہیں۔ جب آنکھ کے جانے پر صبر کا بدلہ جنت ہے تو اپنا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ بھی جنت ہوگا۔ دوستو، عزیزوں اور ماں اور بہنوں، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، یہ تھی کچھ باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی معیشت، یعنی روزی روٹی کی زندگی، کیسے تنگ دستی کی زندگی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اور اس طرح کی زندگی آپ کی اختیاری زندگی تھی، آپ نے اپنے سے اسے اختیار کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی زندگی میں وسعت دے، برکت دے، قناعت دے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر ہر ایک کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، جیسے ہر کوئی دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم میں جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ رکھے کہ وہ پریشان ہو، بھوکا رہے اور کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے، تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔